الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ویک ہم نے شفوی رولز پڑھے تھے، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی، تین چیزیں پڑھے تھے۔ اور ادغام شفوی میں میم ساکن، یہ تینوں میں بھی میم ساکن رہنا ضروری ہے۔ میم ساکن کے بغیر یہ رول نہیں آئے گا۔ میم ساکن کے بعد جو دیکھنا چاہیے وہ میم ساکن کے بعد والا حرف کون سا ہے۔ جیسا کہ یہاں اسکرین پہ جو دکھ رہا ہے آپ کو، میم ساکن کے بعد میم اگر دکھا، جیسا یہاں پہ اگزامپل میں ہے، میم ساکن کے بعد میم آ گیا تو اسے جو ہے نا ادغام کر کے پڑھنا ہے۔ میم ساکن کی وجہ سے یہ رول کا نام ادغام شفوی ہے، مت بھولیے، کیونکہ آنے والے رول میں بھی ادغام سیم نیم آئیں گا، مگر یہ فرق وہ رول پہ، یہ رول پہ فرق یہی ہے کہ میم ساکن کے ساتھ آنے والا رول ادغام شفوی یا ادغام صغیرہ رہتا ہے۔ تو ادغام شفوی میں میم ساکن رہنا مسٹ ہے، اور میم ساکن کے بعد حرف میم یہ آنا چاہیے۔ انڈین پرنٹ میں اس کے اوپر تشدید بھی رہتا ہے، تو میم ساکن کے بعد میم دکھتے ہی آپ اس کو جو ہے نا ادغام کر کے پڑھیں گے۔ ادغام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 حرکات تک میم کی آواز کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ اس کے لیے بہت آسان طریقہ یہ ہے، میم کا مخرج جو ہے نا، دونوں ہونٹوں سے میم کی آواز نکلتی ہے، تو دونوں ہونٹوں کو اسی طریقے سے پکڑ کے رکھنا ہے 2-3 سیکنڈ تک، یعنی 2 حرکات تک جو ہے نا اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ایگزامپل، لہم ما یشاؤن، لہم، جو 2 ہونٹوں کو پکڑ کے رکھنا ہے وہی ادغام ہے، غنہ کرنے کا آسان طریقہ وہی ہے۔ لہم مغفرہ، یہاں پہ یہ دونوں پڑھتے جب 2 ہونٹوں کو ملا کے پکڑ کے رکھ رہے، چھوڑ رہے نہیں، امیڈیٹ نہیں چھوڑنا ہے۔ لہم مغفرہ، لہم ما یشاؤن، کلیئر ہے نا؟ یا میم ساکن، میم کے اوپر کوئی بھی حرکات نہیں ہونا چاہیے، خالی میم رہنا، یا تو میم سکون والا جزم والا میم رہنا یہاں پہ۔ اس کے بعد یہ میم کے اوپر کوئی بھی حرکات آ سکتا ہے، زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کچھ بھی آئے، اس کا جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ میم کے اوپر جزم ہونا چاہیے یا سکون ہونا چاہیے یا خالی رہنا چاہیے جب یہ رول اپلائی ہوگا۔ تو میم ساکن کے بعد میم آ گیا تو اس کو ادغام کر کے 2 حرکات غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، یہ رول کا نام ہے ادغام شفوی اور ادغام صغیرہ۔ کوئی ڈاؤٹ ہے اس میں؟ جی کلیئر۔ اوکے، اس کے بعد والا جو ہے نا اس کا اپوزٹ ہے، میم ساکن کے بعد حرف با اگر آ گیا، میم ساکن پہلے دکھیں گا جیسا پہلے کے رول میں دکھنا چاہیے، یعنی میم جزم والا میم یا خالی میم بغیر کوئی حرکات کے، زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بغیر صرف میم دیکھیں گے آپ، تو اس کے بعد والا جو حرف ہے وہ یہاں پہ با ہونا چاہیے۔ یہاں دکھ رہا، دیکھیے با ہے یہاں پہ، میم ساکن کے بعد اگر با آ رہا تو اس کو اخفاء شفوی رول اپلائی کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ اخفاء کا مطلب ہے کہ میم کی آواز کو چھپانا ہے، میم کی آواز کو چھپا کے 2 حرکات مد کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی میم کی آواز کو جب چھپا رہے تو امیڈیٹ جلدی نہیں پڑھنا، چھپا کے رکھ کے 2 حرکات تک کھینچنا ہے اس کو۔ تو اس کا آسان طریقہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کا میم کا مخرج دونوں ہونٹ ملنے کے ساتھ میم کی آواز نکلتی ہے، تو آپ دونوں ہونٹ قریب میں لے کے جائیے، ملائیے مت، تھوڑا سا فاصلہ رکھے، دونوں ہونٹوں کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ رکھے، 1-2-4 سینٹی کا فاصلہ رکھے، تاکہ وہ دونوں ہونٹ ملیں گے نہیں تو میم کی آواز بھی نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ میم کی آواز کو میم کی آواز آپ سے چھپ جا رہی، میم کی آواز آپ ادا نہیں کر رہے، میم کی آواز بغیر ادا کرے 2 حرکات کے ساتھ پڑھیں گے۔ ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم، میم کو پورا چھوڑ دے رہے آپ، میم کی آواز نہیں لے کے آ رہے، یہ پڑھ رہے، اس کے بعد بی پڑھ رہے، دونوں کے بیچ میں 2 حرکات گیپ دے رہے، ترمیہم بحجارۃ بظاہر، اس میں جو ہے نا میم کی آواز یہاں پہ چھپ جا رہی۔ یہ آسان ہے، دونوں ہونٹوں کو نہیں ملائیں گے تو یہ آواز جو ہے نا ادا کر سکتے آپ، اخفاء کر سکتے، اخفاء شفوی۔ پہلے میں میم کی آواز کو چھپانا ہے تو کیسا چھپانا ہے، دونوں ہونٹ نہیں ملائے تو چھپ جائے گی وہ آواز،
آواز باہر نہیں آئے گی. اسی کو جو ہے نا میم اخفا شفوی بولیں گے. یہ رول کا نام جو ہے نا اخفا شفوی ہو گیا. یہ دونوں کے بعد تیسرا رول جو ہے نا بہت آسان ہے، اور ہم سب سے زیادہ آنے والا رول یہی ہے. وہ کیا ہے؟ اظہار شفوی. اظہار شفوی یا اظہار صغیرہ. یہ رول میں جو ہے نا میم ساکن کے بعد باقی کے 26 لیٹرز میں سے، یعنی دو لیٹرز، دو حرف ہم نے اوپر استعمال کر لیے ہیں. ایک میم استعمال کر لیے، ایک با استعمال ہو گیا. دونوں استعمال ہو جانے کے بعد بچے کتنے حروف اپنے پاس؟ بچے 26 حروف بچے ہوئے ہیں. یہ 26 حروف میں سے کوئی بھی حرف میم ساکن کے بعد آ گیا، یعنی جزم والے میم کے بعد 26 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ گیا، تو میم کی آواز کو جلدی پڑھیں گے، جیسا ہے ویسا ایک دم کلیئر پڑھیں گے. یعنی دونوں ہونٹوں کو جسٹ ٹچ کر کے چھوڑ دینا ہے. ٹچ کرتے ہی میم کی آواز آئے گی، اس کو چھوڑ دینا ہے. اگر پکڑ کے رکھیں گے تو ادغام کر رہے، اگر دو ہونٹوں کو نہیں ملا رہے تو اخفا کر رہے. اظہار میں جو ہے نا دونوں ہونٹوں کو جسٹ ٹچ کر کے چھوڑ دینا ہے، پکڑنا نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے؟ اس میں کیسا پڑھیں گے؟ یہاں پہ میم کے اوپر سکون ہے، عین فتح میم سکون ام، تا فتح تا، عمتا، انعمتا، انعمتا. یہاں پہ الحمد، الحم، ہم، دونوں ہونٹ ملا رہے، امیڈیٹ چھوڑ دے رہے، بالکل اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی پکڑ کے نہیں رکھنا ہے. الحمد شمسی، الشمسی، الشمسی. ہم فیہا، ہم، ہم، اس کے بعد فا آیا، ہم فیہا لکم دینکم. اس میں دیکھیں گے تو میم ساکن دکھتے ہی آپ کو اس کے بعد آنے والا حرف کے اوپر نظر ڈالیں. سعودی عربیہ میں جو پرنٹ ہو رہی قرآن، اس کے اندر آپ کو ایک سہولت دیے ہوئے ہے، جہاں پہ میم پڑھنا ہے اس کے اوپر یہ سکون یعنی جزم کی نشانی دکھے گی آپ کو. جہاں میم نہیں پڑھنا ہے، جیسا اخفا میں میم نہیں پڑھنا ہے یا ادغام میں میم کو جو ہے نا غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یہاں پہ سکون کا نشانی نہیں دکھے گا. یہاں پہ سکون کی نشانی نہیں دکھے گی، یہاں پہ سکون کی نشانی نہیں دکھے گی قرآن کے اندر. مگر جہاں پہ آپ کو میم کی آواز اظہار کر کے پڑھنا ہے، وہاں پہ ضرور جزم کا نشان یعنی سکون کا نشان آپ کو دکھے گا. تو ابھی 3 رولز میں سے ادغام شفوی، اظہار شفوی، اخفا شفوی، تینوں میں سے سب سے زیادہ آنے والا کون سا رول سب سے زیادہ آئیں گا؟ اظہار شفوی. اظہار کیونکہ شفوی. کیونکہ 26 18 ہے، 26 لیٹر ہے نا وہ. 26 لیٹرز ہے، باقی کے دونوں میں ایک ایک لیٹر ہے، اس کے اندر 26 ہاں. لیٹرز ہے، اس لیے یہ سب سے زیادہ آنے والا جو ہے نا یہی ہے. ہم. ٹھیک ہے؟ کوئی ڈاؤٹ ہے تو بتائیے، نہیں تو پھر نیکسٹ پوائنٹ پہ جائیں گے. اوکے، تھوڑے ایگزامپلس دیکھیں گے یہاں پہ اپنے قرآن کے پیج میں سے. قاعدہ نورانی آپ کے پاس ہے، تو سب سے آخری کا پیج پہ جانا، سب سے آخری کا پیج. تو یہ پیج میں تھوڑے ایگزامپلس ہے میم ساکن کے، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اب یہاں پہ دیکھیے میم کے اوپر جزم دکھ رہا. ہاں دکھ رہا، اس کا مطلب ہے یہ اظہار ہے. پرنٹ کے حساب سے دیکھا جائے، یہاں سعودی عربیہ کے پرنٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ اظہار کر کے پڑھنا ہے، اظہار شفوی ہے. رول کے حساب سے سمجھنا چاہ رہے، میم ساکن کے بعد لیٹر فا آ رہا. فا آ رہا اس کا مطلب ہے یہ 26 لیٹرز میں سے، 26 حروف میں سے ایک حرف ہے. یہاں یہ حرف اظہار شفوی ہے، تو اس کی وجہ سے میم کی آواز کو جلدی پڑھیں گے اور صاف پڑھیں گے، ایک دم کلیئر پڑھیں گے. اور یہاں پہ بھی میم جزم کے بعد دال آ رہا، یہ بھی اظہار شفوی ہے. میم سکون کے بعد واو آ رہا، یہ بھی اظہار شفوی ہے. ہم فیہا لکم دینکم ولی دین، یہ اظہار شفوی کے ایگزامپلس ہے.
یہاں پہ دیکھیں گے تو میم ساکن کے بعد لیٹر با آیا. لیٹر با کا مطلب کیا ہے؟ ادغام شفوی ہے یا اخفا شفوی ہے؟ اخفا شفوی ہے، کیونکہ اکفا شفیع. ہاں میم ساکن کے بعد لیٹر با آ رہا. با کا مطلب ہے کہ میم کی آواز کو چھپا کے پڑھنا، یا چھپانے کے لیے دونوں ہونٹ کو نہیں ملائے تو بس ہے. دونوں ہونٹ کو نہیں ملا کے 2 سیکنڈ تک اس کو ایسے ہی رکھیے. ان ربہم بہم، یہ حرکات پڑھ رہے آپ، میم کو چھوڑ دے رہے. پھر با کے نیچے کسرہ زیر کے ساتھ با پڑھ رہے. ان ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ، یہاں پہ بھی وہی کر رہے. ہا کے نیچے کسرہ پڑھ رہے، میم کو چھوڑ دے رہے، اس کے بعد با کے نیچے کسرہ پڑھ رہے. ترمیہم بحجارۃ، یہ دونوں ایگزامپلز جو ہے نا اخفا شفوی کے ایگزامپلس ہیں. اس کے بعد لہم ما یشاؤون، یا کون سا ایگزامپل دکھ رہا ہے آپ کو میم ساکن کے ادغام بعد؟ شفوی. ادغام ادغام شفوی. اس شفیع. میں دونوں ہونٹ پکڑ کے رکھنا ہے 2 حرکات غنہ تک. لہم تھوڑا اریٹیٹ ہوئیں گا، زیادہ دیر ہونٹوں کو پکڑ کے نہیں رکھ سکتے، ایک وائبریشن کے جیسا رہیں گا، اریٹیٹ ہوئیں گا. لہم ما یشاؤون، ٹھیک ہے. تو آپ پڑھیں گے یہ. جی پڑھنا سر. پڑھیے بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن. ہم فیہا لکم دینکم. ہم فیہا، میم پڑھتے نہیں سر یہاں پہ. ہم فیہا، یہاں تک ہی ہم چاہیے، یہ دونوں یہاں تک ہے. جی ہم فیہا لکم دینکم یہ دونوں ولی دین. ولی دین. یہ اس میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ اظہار کر رہے، اخفا کر رہے، ادغام کر رہے؟ اظہار. اظہار کریں سر سے. اظہار کر رہے اس میں، اظہار. ٹھیک ہے. جی اوکے، اب یہ آگے ہاں پڑھیے. یہ بلیک کلر کا ایک آیت ہے، بلو کلر کا دوسرا آیت یہ ہے. ایک ورڈ ہے وہ. یہ ایک جگہ اچھا جمع کر کے ایک ساتھ پڑھنا ہے. جی یہاں سے انا سے ہے نا سر. انا رب ہاں انا جی، رب یہاں سے. ان اچھا ان ربہم بہم. یہاں پہ دونوں ان ہونٹ رب ملایا. نہیں، وہ نون کی آواز آتی ہے. میم جو ہے نا وہ چھپانے والا ہے نا سر. ہاں چھپانا اکفا ہے. ہے نا. ہاں آپ اس ہاں کو ان ربہم بہم، ان ربہم بہم. ہم بول رہے آپ. مجھے تو میم کی آواز سننے آ رہی، باقی کے لوگوں کو نہیں پتا، مجھے سننے آ رہی نہیں آ رہی. ان ربہم بہم. صحیح. ہم ان بولے تو میم ربہم دونوں ہونٹ ملا رہے آپ، دونوں ہونٹ نہیں ملانا. یہاں تک لے کے جا کے اس کو چھوڑ دیجئے. ربہم بہم. اچھا ان ربہم بہم. پھر بھی میم میم کو کی سائلنٹ آواز کر دیجیے. آ رہی. اچھا ہاں. اوکے. وہی آپ ایک پڑھوں. بار آبزرو کریے. ان ربہم بہم، ربہم بولنے میں، ربہم بہم بولنے میں فرق ہے. اچھا اچھا ہاں ہاں جی. پڑھیے. ان رب ان ربہم بہم. رب ان رب ربہ ہم، ربہ بہم. بہم. صحیح پڑھے آپ. ان ربہ بہم صحیح ہے. ترمی ترمیہ بحجارۃ. یہ جو ہے نا ترمی. آگے جا کے آپ کو صحیح طریقے سے اخفا کرنے پہ لے کے جائے گا. شروع میں ہم میم کو اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیسن میں. آگے جا کے اس ہاں کو صحیح طریقے سے کیسا اخفا کرنا ہے وہ انشاءاللہ آگے سنتے سنتے آ جائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے. اچھا جی ہاں جی ہاں. اوکے، اس کے بعد کا اگزامپل پڑھیے. کو اللہم. جی یہ 3 ملا کے ایک. اچھا اچھا لہم ما یشاؤون. یہ اچھا پڑھے آپ، یہ دونوں کو ملا کے پکڑ کے رکھے، ادغام اچھا آیا آپ کے ساتھ.
یہاں پہ جی میم جی غنہ ہے، یہاں پہ بھی میم غنہ ہے۔ میم غنہ کا مطلب کیا ہے؟ نون کے اوپر شدہ ہے یا میم کے اوپر شدہ ہے تو 2 حرکات غنہ کر کے پڑھنا۔ ہاں پڑھیے، جی مما صحیح پڑھے، رکنا نہیں ہاں صحیح پڑھے، جی اللہم صحیح پڑھے آپ، ٹھیک ہے، جی اوکے۔ جی ہاں نیکسٹ کون پڑھیں گے؟ بسم اللہ پڑھیے یہاں سے۔ پھر ایک بار پڑھنا ہے، آپ تو پڑھ لیے، باقی کے دونوں میں سے کوئی ایک پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم فیہا لکم دینکم ولی دین، ولی دین ان ربہ بہم ترمیہ بحجارت لہم ما یشاءون یشاؤون، کیونکہ یہاں پہ کون سا مد دکھ رہا ہے آپ کو؟ مد الواجب متصل ہے، یہ مد کے نشانی کے بعد حمزہ دکھا تو 4 یا 5 4 حرکات حرکات تک پڑھنا ہے۔ جی ایک بار پھر، لہم ما یشاءون صحیح ہے، مما، مما اللہم اللہم، مما اللہم صحیح ہے۔ محبوب بھائی آپ اویلیبل ہے تو پڑھیے، نہیں تو پھر آگے چلیے۔ جی پڑھ۔ جی، ہم فیہا یہ لکم، نہیں نہیں، یہاں پہ لمبا کھینچے نا، ویسا نہیں کھینچنا ہے، جلدی ہاں پڑھنا۔ ہم فیہا، ہم تک بھی نہیں، ہم فیہا۔ ہم فیہا لکم دینکم ولی دین ان ربہ بہم ترمیہ بحجارت لہم ما یشاءون یشاؤون، یشاءون مما اللہم، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ جی لفظ ہے، یہ الگ لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ چیز آپ کو کلیئر سمجھ میں آ گئی بات؟ جی کلیئر۔ اوکے، اب جو ہے نا ہم ایک اور لیسن پہ چلیں گے، وہ لیسن ہے اظہار۔ اظہار، اظہار پہلے کیا پڑھے تھے؟ ابھی اظہار شفوی پڑھے تھے، جی ٹھیک ہے، جی ہاں اظہار شفوی پڑھے تھے۔ اب جو ہے نا ہم پڑھ رہے اظہار، یہاں پہ شفوی کا لفظ نہیں آئیں گا، ڈائریکٹ نام آئیں گا۔ اب یہاں دو آپ کو یاد رکھنا ہے، اظہار شفوی میم ساکن کے ساتھ ہے، اظہار میم ساکن کے ساتھ نہیں ہے، تنوین نون ساکن کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے ادغام شفوی میم ساکن کے ساتھ آئیں گا، ادغام تنوین نون ساکن کے ساتھ آئیں گا۔ اخفا شفوی میم ساکن کے ساتھ آئیں گا، اخفا تنوین نون ساکن کے ساتھ آئیں گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے نام ریپیٹ ہو رہا، کنفیوز نہیں ہونے کے لیے شفوی میم ساکن دکھا تو وہ رول بولنے کے لیے شفوی ورڈ برابر استعمال کرنا ہے، شفوی یا صغیرہ۔ میم ساکن کے ریلیٹڈ کا رول نہیں ہے، میم ساکن کے ساتھ والا رول نہیں ہے، تو ڈائریکٹ صرف اظہار، ادغام، اخفا، تین نام جو ہے نا ریپیٹ جو ہو رہے، یہ 3 نام کو سیدھا سیدھا بول دینا ہے، اس میں شفوی ایڈ نہیں کرنا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے نا اس کو حقیقی بھی بولتے ہیں، اظہار حقیقی، ادغام حقیقی، اخفا حقیقی، یہ نام سے بھی بلاتے ہیں۔ تو صرف اظہار بولنے سے بھی چل جائیں گا، اظہار حقیقی بولے تو بھی چلیں گا، مگر میم ساکن کے ساتھ اظہار شفوی بولیں گے یا اظہار صغیرہ بولیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ فرق آپ کو اچھا یاد رکھنا ہے، ورنہ جو ہے نا یہ کنفیوز کریں گے، کنفیوز ہوئیں گے تو پھر آپ صحیح آنسر صحیح نہیں رہیں گا۔ اب یہاں پہ تنوین کا مطلب یہ ہے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہ تینوں کو جو ہے نا ایک نام دیا گیا ہے، تینوں کے ایک مجمع یا مجموعہ کو یہ تینوں کو ملا کے تنوین کا نام دیا گیا ہے۔ کیوں تنوین کا نام دیا گیا؟ یہ تینوں میں جب آپ پڑھ رہے تو اس وقت آپ کو جو آپ سے آواز جو نکلے گی
وہ آخری میں نون کی آواز نکلے گی، اس لیے ان تینوں کو تنوین کا نام دیا گیا۔ یہاں پہ دیکھیں گے تنوین میں اور نون سکون جزم والے نون میں آخری میں جب آواز جو نکلے گی آپ کے پاس سے وہ نون کی آواز ہی رہے گی۔ اب یہاں پہ با دو زبر بن، یہاں پہ کون سی آواز آ رہی؟ نون کی آواز آ رہی۔ با زبر نون سکون بن، یعنی جزم با زبر کے ساتھ جزم والا نون اگر پڑھیں گے، با زبر نون ساکن نون سکون بن، یہ دونوں میں اگر آپ پڑھ رہے بن بن، یہ دونوں میں اگر آپ پڑھ رہے تو کچھ فرق محسوس ہو رہا آپ کو؟ آواز میں بالکل سیم آواز آ رہی، ایگزیکٹ آئیڈینٹیکل 100% ایک ہی آواز آ رہی دونوں میں، کچھ بھی فرق نہیں ہے، مگر دونوں میں لکھنے میں دونوں میں فرق ہے۔ با دو زبر یہاں پہ آ رہا، یہاں پہ با زبر نون ساکن یہاں پہ آ رہا، دونوں میں آخری میں جو آواز آ رہی نون کی آواز آنے سے ان کو ایک جگہ جمع کیے، تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ۔ یہاں پہ احکام تنوین و ساکنہ نون ساکن، احکام نون ساکنہ و تنوین، یعنی نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ، یہ قاعدے کا نام ہی اس طریقے سے رکھے۔ اسی طریقے سے با کے نیچے دو زیر ہے، بن پڑھیں گے، با زیر نون سکون بن، یہ دونوں بھی آواز ایک ہی آواز نکال رہے ہیں، یہاں پہ کچھ بھی فرق نہیں ہے، دونوں میں آواز جو ہے نا ایگزیکٹلی سیم آواز آ رہی ہے یہاں پہ۔ تو اب یہاں پہ بھی ہم جو ہے نا جو پڑھیں گے تو اس وقت یہاں پہ بن اور یہاں پہ بھی بن پڑھیں گے، نون کی آواز آخری میں آ رہی۔ اسی طریقے سے با دو پیش بن اور با زبر با پیش نون سکون بن، بن آئیں گا، چائے یا پانی، با دو پیش بن آ رہا، تو یہاں پہ با پیش نون سکون بن آ رہا، بن بن، یہاں پہ بھی نون کی آواز ہی آ رہی، تو بن بن بن، یہ 6 کیسز ہے آپ کے سامنے۔ با دو زبر، با دو زیر، با دو پیش، با زبر نون سکون، با زیر نون سکون، با پیش نون سکون، یہ 6 کیسز میں آخری میں جو آواز آ رہی وہ نون کی آواز آ رہی، اس لیے یہ قاعدے کا نام احکام النون ساکنہ و تنوین، نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ ہے یہ۔ تو اب اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیوں یہ قاعدہ پڑھ رہے؟ اس میں آخری میں جو نون کی آواز آ رہی اس میں ہمیں 4 کیسز سامنے آئیں گے، 4 طریقے سے اس کا جو ہے نا ہمیں پڑھنے کے لیے 4 راستے ہمارے سامنے۔ ایک، نون کی آواز کو جیسا ہے ویسا پڑھنا چاہیے، یعنی بغیر تردد کے، بغیر کوئی چیز کے، بغیر لمبا کھینچے، بغیر چھپائے، بغیر کوئی چیز کے، جیسا نون کی آواز ہے ویسا پڑھنا چاہیے۔ اس طریقے کا ہم میم ساکن میں ایک قاعدہ پڑھے تھے، وہ قاعدے کا نام کیا ہے؟ میم ساکنہ۔ میم ساکن میں اسی طریقے کا جو جیسا ہے میم ساکن کی آواز کو ویسے ہی پڑھنے کا ایک قاعدہ پڑھے تھے، وہ قاعدے کا نام کیا ہے؟ اظہار شفوی، 26 لیٹرز والا اظہار شفوی، ہاں ٹھیک ہاں ہے؟ ہاں، یہاں پہ بھی اظہار نام آ رہا ہے، یہاں دیکھیں اظہار نام یہاں پہ بھی آیا، اس کے پہلے کے قاعدے میں بھی اظہار نام آیا، دکھ رہا؟ جی جی جی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہاں پہ شفوی لفظ ایکسٹرا ہے، یہاں پہ صرف اظہار کا نام ہے، اچھا ٹھیک؟ اظہار جی شفوی جی، میں ہم کیا کر رہے تھے؟ میم کی آواز کو جیسا ہے ویسا پڑھ رہے تھے، جلدی پڑھ رہے تھے، ہاں ٹھیک ہے؟ اب یہاں جی پہ کیا کرنا چاہیے؟ نون کی آواز کو، نون شبدانی سپشٹنگا تورگا چدوالی، نون کی آواز کو ہم جلدی پڑھیں گے اور صاف پڑھیں گے، یعنی ایک دم کلیئر پڑھیں گے، ظاہر کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا۔ ظہر کی نماز بولتے، ظہر کی نماز کیوں بولتے؟ ظہر کی نماز کے ٹائم میں سورج ایک دم سر پہ رہتا، پورے ہر چیز سورج کی روشنی 100% رہتی اس وقت۔ ظہر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے کم رہیں گی، 1 گھنٹہ بعد رہیں گی، اور جیسا جیسا دن ڈھلتے گیا روشنی کم ہوتے جائیں گی، جیسا صبح نکلنے کے بعد ظہر تک جو ہے نا سورج کی روشنی بڑھتے جائے گی، مگر ظہر کے ٹائم میں 100% روشنی رہتی ہے سورج کی روشنی، ظہر کے تھوڑی دیر پہلے تک، ظہر ڈھلنے کے بعد ہم ظہر کی نماز پڑھتے، تو اس کی وجہ سے ظہر کا ٹائم جو ہے نا سب سے زیادہ صاف دکھنے والا ٹائم ہے وہ، تو اس لیے ظہر بول رہے ہیں اس کو۔ یہاں پہ ہمیں ظہر کا نام کیوں آیا؟ اظہار میں ظہر کا نام کیوں لے رہے ہم؟ صاف پڑھنے کے لیے ظہر کا لفظ یہاں پہ استعمال ہو رہا۔ کون سی چیز کو صاف پڑھیں گے یہاں پہ نون ساکنہ تنوین نون ساکنہ کے رول میں؟ کون سی آواز کو صاف نکالیں گے؟ نون کی آواز۔ نون کی آواز کو صاف نکالیں گے۔
اب یہاں پہ اظہار شفوی میں کون سی آواز کو صاف نکالیں گے؟ میم کی میم کی میم آواز کو صاف ہے۔ صاف پڑھیں گے، یہاں پہ نون کی آواز کو صاف پڑھیں گے، یہاں پہ جلدی پڑھیں گے، وہاں پہ بھی جلدی پڑھیں گے، یہاں پہ بھی صاف نکالیں گے آواز، وہاں پہ بھی آواز صاف نکالیں گے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اظہار شفوی میں اور اظہار میں فرق کیا ہے؟ اظہار میں جو ہے نا اظہار کرنا، اظہار شفوی اظہار میں میں میم کو چھپانا ہے نا سر؟ نہیں، حرف اظہار فرق ہے بس. نہیں، اظہار شفوی میں میم میم ساکن کو کی آواز کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ میم ساکن کو کیا کرنا چاہیے؟ میم ساکن کو جلدی پڑھیں گے، صاف پڑھیں گے، اظہار شفوی میں وہ ہے۔ اظہار میں کیا ہے؟ نون ساکن، نون کی آواز کو صاف پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے، دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ایک بار پوچھ رہا ہوں میں، میم ساکن اظہار میں اور اظہار شفوی میں فرق کیا ہے؟ اظہار میں اظہار شفوی میں فرق کیا ہے؟ اظہار شفوی میں میم کی آواز جلدی پڑھیں گے، ہوں اور یہاں پہ اظہار میں اس کو نون کی آواز کلیئرلی پڑھیں، صاف پڑھیں، دونوں میں بھی صاف پڑھیں گے، جلدی پڑھیں صاف گے، پڑھیں. جی. وہاں پہ میم کی آواز پڑھیں گے، یہاں پہ نون کی آواز پڑھیں نون گے، کی یہ ایک آواز. چیز ہو گیا۔ اب دوسری چیز، اظہار کے جو ٹھیک ہے آگے آئیں گا وہ، اظہار شفوی میں کتنے حروف آئیں گے میم ساکن کے بعد؟ 26 آئیں گے. 26 آئیں گے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھ لیجئے، آگے کام آئیں گا آپ۔ اب دوسرا جو ہے نا، نون سبدانی میم گا مارچی چدوالی، یہ جو دوسرا رول آ رہا وہ اقلاب میں جو ہے نا نون کی آواز کو میم میں بدل کے پڑھنا ہے، یہ دوسرا کیس ہے۔ تیسرا کیس ہے نون کی آواز کو، آ رہی آواز؟ ادھر ہی. جی اب آ رہی ہے، جی ابھی آ رہی آواز؟ آ رہی ہے سر۔ اوکے، دوسرا کیس میں کیا ہے؟ نون کی آواز کو میم میں بدل کے پڑھنا ہے، یہ چیز کو جو ہے نا اقلاب، اس کا نام اقلاب ہے، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا کیس یہ ہے نون کے آواز کو بعد آنے والے حرف میں بدل کے پڑھنا ہے، وہ ادغام ہے۔ اور چوتھا کیس یہ ہے نون کی آواز کو چھپا کے پڑھنا ہے، وہ اخفا ہے۔ یعنی ہمارے سامنے 4 کیسز سارے، اظہار، اقلاب، ادغام، اخفا۔ آج 2 پہلے کے پڑھیں گے، انشاءاللہ 2 بعد میں اگلے ہفتے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بیسک فرق سمجھ میں آ گیا آپ کو اظہار میں اور اظہار شفوی میں؟ اظہار میں نون اور تنوین کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اظہار شفوی میم ساکن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، یہ یاد رکھ لینا ہے۔ دونوں میں بھی میم کی آواز کو وہاں پہ ظاہر کر کے جلدی پڑھنا ہے، یہاں پہ نون کی آواز کو ظاہر کر کے جلدی پڑھنا ہے۔ اب یہ رول آپ کے سامنے اسکرین پہ دکھ رہا، اظہار الاظہار، اظہار میں 6 حروف آ رہے ہیں ہمارے سامنے۔ 6 حروف کون سے ہیں؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ حرف حلقی کے پورے، جی حرف حلقی کے لیٹر سارے. ہاں، یہ دوسرا نام اس کا جو ہے نا حروف حلقی ہے، حروف حلقی ہے۔ اب یہاں پہ تنوین نون ساکن کے ساتھ ہم جب پڑھ رہے ہیں اس کو، یہ 6 حروف کو، یہ حروف کا نام ہم جو لیں گے حروف اظہار، حروف اظہار۔ حروف اظہار تنوین نون ساکن کے لیے اگر حروف اظہار کی بات کر رہے تو ہم کتنے حروف کی بات کر رہے؟ 6 حروف کی بات کر رہے، سیم گروپ، وہ حروف حلقی ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ ہاں، کب آنا چاہیے یہ؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد امیڈیٹ یہ 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف دکھنا چاہیے، جب کیا کریں گے؟ نون کی آواز کو ظاہر کرتے ہوئے جلدی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب کیس بائی کیس دیکھیں گے، ایگزامپلز دیکھیں گے۔ یہاں پہ یہ ایگزامپل میں آپ کو کیا دکھ رہا سامنے؟ نون سکون دکھ رہا، نون ٹھیک ہے؟ سکون دی. نون سکون کے بعد آنے والا پہلا حرف کیا ہے؟ یہاں پہ عین ہے۔ یہاں پہ عین کون سا حروف ہے؟ حروف اظہار میں سے ایک ہے نا؟ جی ہاں، تو نون کی آواز کو، یا نون سکون میں جو نون کی آواز ہے، یہ آواز کو ہم ظاہر کرتے ہوئے جلدی پڑھیں گے، ان
ان، نون کی آواز آ رہی؟ ان آ رہی سر. ہاں، انعمتا، انعمتا. یہ رول تھوڑی دیر پہلے پڑھ لیے تھے. کون سا ہے یہ رول؟ میم ساکن کا رول ہے. جی میم ساکن کے بعد 26 لیٹرز میں سے ایک لیٹر آ رہا، تو اس کو کیسا پڑھیں گے؟ جلدی پڑھیں گے اور ہاں، جلدی اس کو بھی پڑھنا ہے. ظاہر آواز کرتے سے ہوئے پڑھیں گے. ظاہر یعنی کرنے پڑیں گے. یہ اظہار شفوی ہو گیا اور یہ اظہار ہو گیا. ایک ہی لفظ میں، ایک ہی کلمے کے اندر آپ کے سامنے اظہار کا حکم بھی آ گیا اور اظہار شفوی کا حکم بھی آ گیا. دونوں بھی ایک ساتھ ہے. یہاں پہ بھی نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہاں میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. انعمتا. ٹھیک ہے، پڑھیے. انعمتا. ہاں، ایسا جلدی پڑھنا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تجوید سے پڑھ رہے بول کے سمجھتے ہوئے کھینچتے اس کو، انعمتا، وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، جلدی پڑھنا، انعمتا. ٹھیک ہے. دوسرا ایگزامپل، واو کے اوپر زبر ہے، یہ زبر لے جا کے نون ساکن سے ملائیں گے. ٹھیک ہے، ون ہر. ون جلدی پڑھیں گے. نون کی آواز یہاں پہ، کیونکہ نون ساکنہ کے بعد جو حرف سامنے آ رہا وہ ہا ہے. ہا یہاں پہ دیکھیں 6 حروف میں سے ہا یہاں پہ دکھ رہا ہمیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے اس کو ظاہر کرتے ہوئے پڑھیں گے. اس کا نام ہے اظہار. ون ہر، ون ہر، ون. نون کی آواز صاف سنائی دینا اور جلدی بھی نکل جانا وہاں سے، رکنا نہیں. ون ہر. ٹھیک ہے. یہاں پہ تیسرا ایگزامپل ہے. یہاں پہ کیا دکھ رہا آپ کو؟ دو پیش ہے. دو پیش یہاں پہ تنوین ہے نا، تنوین ہو گیا. تنوین کے بعد حرف کون سا دکھ رہا ہے؟ یہاں پہ حمزہ دکھ رہا. تنوین کے بعد حمزہ آ گیا، یہ حمزہ ہے، یہ تنوین ہے. تنوین بھی آ گیا ہمارے سامنے. پہلا کنڈیشن اوکے ہے. دوسرا کنڈیشن حروف اظہار میں سے حمزہ دکھا، تو یہاں پہ اظہار ادا کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے. کیسا پڑھیں گے؟ عذاب علیم، عذاب. یہاں پہ مد اصلی ہے، 2 حرکات مد کے ساتھ پڑھیں گے. عذاب علیم، یہاں پہ بھی 2 حرکات کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ تنوین میں بن، بن کے اندر جو نون کی آواز آ رہی اس کو ہم ظاہر کرتے ہوئے جلدی پڑھ رہے ہیں یہاں پہ، بن. ٹھیک ہے. عذاب علیم. پڑھیے. عذاب علیم. صحیح پڑھے آپ. نون کی آواز بھی آئی اور جلدی بھی پڑھے. ٹھیک ہے. سیم ایگزامپل یہاں پہ ریپیٹ ہو رہا تنوین کے ساتھ، مگر حرف الگ ہے. یہاں پہ حرف کون سا ہے؟ ہا. ہاں. ہا بھی جو ہے نا اظہار ہے، حروف اظہار میں سے ایک حرف ہے. تو یہاں پہ بھی ہم اظہار کرتے ہوئے پڑھیں گے. کس کو اظہار کریں گے، ظاہر کریں گے؟ کون سی چیز کو ظاہر نون کریں کو. گے؟ نون کے آواز. نون کو. ہاں، تنوین نون میں کی نون آواز. کی آواز جو ہے اس کو ظاہر کرتے ہوئے پڑھیں گے. غفور الرحیم، غفور حلیم. غفور، رن، رن، نون کی آواز آنا. غفور حلیم. غفور حلیم، اوکے، غفور حلیم. صحیح پڑھے آپ. یہاں پہ کیا دکھ رہا؟ تنوین ہے، نون ساکن ہے. نون ساکن. نون ساکن کے بعد ایک سپیڈ بریکر سمجھیے آپ. میم ساکن رہو، نون ساکن رہو، ہمارے لیے سپیڈ بریکر ہے. دکھتے ہی ہم رک جا کے اس کے بعد کون سا حرف ہے اس کے اوپر نظر ڈالنا. یا نون ساکن کے بعد ہمارے سامنے کون سا حرف دکھ رہا ہے یہاں پہ؟ ہاں. اظہار کے عین. اظہار آتا سر. نون ساکن کے بعد خار. خا کا مطلب ہے حروف اظہار میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پہ اظہار کرنا چاہیے. کیسا پڑھیں گے اس کو؟ من خیرن. خیر. ایک بار الگ الگ پڑھیے، ایک ایک کر کے پڑھیے. من من خیرن. خیر. صحیح ہے. من خیرن. ٹھیک ہے. من خیر، روکنا رہا تو اوکے. یہ پڑھ کے دیکھیں. من آمن. یہاں پہ تنوین کی وجہ سے اظہار کر رہے ہیں یا نون ساکن کی وجہ سے؟ نون ساکن کی وجہ سے. نون ساکن کے بعد حروف اظہار حمزہ آ گیا، اس کی وجہ سے نون ساکن کے نون کو ظاہر کرتے ہوئے جلدی پڑھ رہے، صاف پڑھ رہے. ٹھیک ہے. من. یہ من غل. من غل، من غل. من غلین. من غل. من غلین. ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے نا ٹیکسٹ میں جا کے یہاں پہ کچھ ایگزامپلس ہے
وہ دیکھ لیں گے. آپ کے پاس اسکرین چینج ہوا؟ جی جی اوکے. کون پڑھیں گے ابھی؟ جی میں پڑھ. اوکے، میں جو کرسر دکھا رہا ہوں اتنا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی. یہاں تک. نارن حامیت. ٹھیک ہے. نارن حامیہ. تا مربوطہ بولیں گے اس کو جب روک رہے، جی. ہا کی آواز سے روکیں گے اس کو سکون بنا کے. نارن نارن حامیہ. نارن حامیہ. اوکے. اب ہم جو پڑھے رول، اس میں سے آپ اس کو کیا کیا چیزیں دکھ رہے؟ تنوین کی رول اپلائی ہو رہے اور اظہار کے حروف ہا ہے. ہا. تنوین میں سے دو زبر تنوین دکھ رہا، اور اور اظہار کے 6 حروف میں سے حروف ایک اظہار حرف. میں سے ہا دکھ رہا، ٹھیک ہے؟ جی. تب جی. آپ کیا کیے تھے ابھی؟ نون کی آواز کو جیسا Clear. ہے ویسا پڑھے، جلدی پڑھے. صحیح پڑھے؟ صحیح کریں. جی. جی. ایک بار پھر سے پڑھیے. نارن حامیہ. رکنا نہیں. نارن حامیہ. نارن حامیہ. صحیح پڑھے آپ. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں سے لے کے یہاں تک ایک کلمہ ہے. یہاں سے یہ 2 لفظ یہاں پہ، یہ 2 لفظ یہاں پہ. اب ایک ایک کو پہلے چیک کریں گے. اس میں تنوین نون ساکن دکھ رہا آپ کو؟ نہیں، اس میں نہیں دکھ رہا. اس میں اس میں نون ساکن. نون ساکن دکھ رہا. نون ساکن دکھتے ہی ہمارا سپیڈ بریکر ہے، ہم نہیں پڑھنا چاہیے ابھی. رک کے اس کے بعد والے حرف کو دیکھنا ہے. اس کے بعد والا حرف کیا ہے؟ عین ہے، اظہار کا. یہ بھی حروف اظہار میں سے ہے، تو یہاں نون کی آواز کو ظاہر کرتے ہوئے جلدی پڑھیں گے. ٹھیک ٹھیک ہے. عینن، اس میں تنوین یا نون ساکن دکھ رہا؟ جی، نون ساکن دکھ رہا. نون تنوین دکھ رہا. نون تنوین. تنوین دکھ رہا. 2 زیر مطلب تنوین ہے. یہ تنوین. تنوین کے بعد کا حرف کون سا ہے؟ حرف اظہار ہے. حرف اظہار حمزہ ہے. تو یہاں پہ حمزہ. کیا کریں گے؟ تنوین کے نون ساکن کی آواز کو، تنوین کے اندر کی نون کی آواز کو کیا کریں گے؟ کلیئر اور جلدی پڑھیں گے. جلدی پڑھیں گے، صاف پڑھیں گے. ٹھیک ہے. صاف. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ الف صغیرہ دکھ رہا، تو اس کو جی. 2 حرکات مد کا. مد کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں مد بدل دکھ رہا، حمزہ فتحہ الف، حمزہ زبر الف، مد بدل یہاں ہے. بھی بدل. ہاں، یہاں یہ بھی بھی 2 مد حرکات کے کرنا. ساتھ پڑھیں گے. یہاں پہ کیا دکھ رہا؟ زبر یا سکون؟ جی، لین ہے. یا مد لین. لین ہو گیا. یا لین ہے، یہ بھی جلدی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہ رولز کو آپ اپلائی کرتے ہوئے پڑھیے. تسقا من عین آنیت. آنیہ. آنیہ. روک رہے تو یہ تا مربوطہ کو ہا بنا کے سکون کے ساتھ روکیں گے. ٹھیک ہے. جی. اوکے. تسقا من عین آنیہ. ویری گڈ. اب تھوڑا سا اور بھی ایگزامپلس ہیں یہاں پہ. یہ دیکھیے، اس میں کیسا پڑھیں گے اس کو؟ اور کون پڑھیں گے؟ شکیل بھائی بولیں گے یا آصف بھائی بولیں گے؟ میں بول دوں سا. جی. غشاء احوا. پہلے اس میں دیکھیے کیا کیا چیزیں آ رہے ہیں وہاں پہ. اچھا. یہ شین ہے یا الف با تا سا ہے؟ یہ سا ہے سر. سا اوکے. ہے. یہ مد کی غصہ. نشانی دکھ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں، 4 حرکت والا باجو حمزہ ہے سر، اس لیے 4 چار حرکت والا ہے. 4 حرکت والا مد ہے یہ. ٹھیک ہے. مد ہاں الواجب متصل. اوکے. ہاں. اب تنوین ہے، نون ساکن کوئی چیز دکھ رہی اس میں پہلے لفظ میں؟ نہیں تنوین ہے سر باجو میں، حمزہ کے اوپر تنوین تنوین دکھ رہا. ہے نا. 2 زبر مطلب تنوین دکھ گیا. تنوین ہمارا جی سپیڈ بریکر آ گیا. اس کے بعد کیا ہاں. دیکھیں گے؟ بعد کا حرف پھر ہم دیکھیں گے. ہاں حمزہ ہے. حمزہ ہے. تنوین کے بعد حروف اظہار کا حمزہ آ گیا، اس لیے یہاں نون ہاں کی آواز 2 زبر میں جو نون کی آواز آ رہی اس کو ظاہر کرتے ہوئے جلدی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ہاں. جی. پڑھیے. غصاء غصاء احوا. یہ روک کے پڑھنے کی جگہ تھوڑا سا صاف آگے پڑھنا چاہیے. غصاء جی. احوا. اچھا اچھا. غصاء احوا. صحیح پڑھے آپ. اب اس کو دیکھیے، اس میں کیا یہ اور یہ اور یہ پورا ملا کے ایک ہے بلو کلر میں، یہاں سے لے کے یہاں تک. ٹھیک ہے. ایک ایک کر کے دیکھیں گے. اس میں اچھا اچھا. ہمارے لیے جو چاہیے تنوین و ساکن کچھ دکھ رہا ہے یہاں پہ؟ نہیں سر کوئی نہیں ہے. نیچے دال کے نیچے ہے سر. تنوین ہے تنوین ہے نا. نا یہاں ہاں دال کے نیچے ہے. پہ؟ تنوین آ گیا. کسرت. تنوین جی آیا تو ہمارا سپیڈ بریکر دکھا. آپ کیا کریں گے؟ ہاں
وہ ٹچ کر کے اس کے بعد والا پھر حرف کیا ہے دیکھیں باجو گے، میں حمزہ حمزہ ہے نا، باجو میں حمزہ آتا. حمزہ آ گیا تو اس کو ہاں اظہار کر کے پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے، صاف ہاں پڑھیں گے. ہاں تنوین کے اندر نون کی آواز کو، دو زیر کے اندر جو جی نون کی آواز آ رہی، وہ نون کی ہاں آواز کو ظاہر کرتے ہوئے جلدی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جی ہاں اوکے. جی ہاں. اسیمن، اس میں کیا تنوین یا نون ساکن کوئی چیز دکھ رہی ہے یہاں پہ؟ یامت کے بعد میم تنوین ہے نا. قیامت کے بعد میم تنوین آ گیا، دو زیر آ گیا. ہاں ٹھیک ہے، دو جی زیر دکھتے جی ہی ہم رک کے اس کے بعد والے حرف کو چیک کرنا ہے. اس کے بعد والا کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ حمزہ کسرہ ہے. حمزہ دکھ رہا، کسرہ رہو فتح جی رہو اس کے مسئلہ نہیں ہے، حمزہ دکھ رہا، اچھا ہاں حروف وہ اظہار میم کا جو حمزہ آ گیا. جی میم کلیئر کر کے جلدی پڑھنا ہے. نون کی آواز کو، میم نہیں، ہاں میم دو نون کی زیر آواز کیسا پڑھیں گے آپ؟ من. من وہ تنوین ہے نا سر، وہ ہاں نون تنوین تنوین ہے، بنتا ہے. تنوین میں جو ہاں نون کی آواز ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میم کے بارے میں نہیں بات کر رہے ہیں. ہاں 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 نون تنوین ہوگا. من میم آ رہا اس کے نیچے تنوین ہے، تنوین میں نون ساکن کی آواز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جی ہاں جی ہاں اوکے، اس کو جلدی پڑھیں جی گے، صاف پڑھیں گے. ٹھیک، جی ہاں آپ پڑھ کے جی. دکھائیے. مودتن اس مودتن اسمین اسیمن. اسیمن اسیمن اذا تتلا، اذا تتلا. اذا میں مد اصلی ہے، دو حرکات ہے. یہاں پہ ہاں الف صغیرہ ہے، دو حرکات ہے. جی معتدن جی اسیمن اذا تتلا. جی اذا تتلا یہ ہوگا سر. سمجھ گئے؟ جی 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 اوکے، اب شکیل بھائی آپ بولیے، جی یہی یہاں سے ورڈ پڑھ. پوچھا. آپ کون پڑھے تھے؟ میں پڑھنا ہے. اعوذ اوکے باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، آپ پڑھیے. غصہ یہاں سے پورے ایگزامپلس پڑھیے آپ. جی غصہ ان احوا معتدن اسیمن اذا تتلا. ایک ساتھ میں پڑھنا ہے، تھوڑا آسان سے اچھا کھینچ کے پڑھیے. جی معتدن 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 اسیمن اذا تتلا. معتدن اسیمن اذا تتلا. اور ایک بار اچھا پڑھے آپ، اور ایک بار. معتدن اسام اسیم، اسیمن اذا تتلا. اچھا بھائی. اس کے بعد یہ دو، نارن حامیہ. اس کے بعد یہاں سے لے کے یہاں تک. جی یسخا من عین انیت انیہ. اوکے، یہ پہلا لیٹر کو کیا ہے یہاں پہ؟ دو کا دو نقطے اوپر ہے، آپ دو جی نقطے نیچے پڑھے، آپ یا پڑھے، جی یا نہیں ہے، تا ہے. یہ تسقا تسقا من عین آنیت آنیہ. آنیہ. تسقا من عین آنیہ. تسقا من عین آنیہ. اوکے، ایک بار ریپیٹ کر لیں گے، یہ ایگزامپلس ہمیں بار بار آتے رہتے. محبوب بھائی آپ پڑھیے یہاں سے لے کے یہاں تک. جی پڑھ رہا. غصاء احوا معتدن اسیمن اذا تتلا. یہاں پہ تنوین پڑھتے جب آپ تھوڑا لمبا کھینچے، وہ اس کو جی تھوڑا کم کرنا ہے. جی پھر یہاں سے شروع سے. غصاء احوا معتدن اسیمن اذا تتلا. نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ. صحیح ہے. آپ کو فرق دکھا؟ پہلے جی جو پڑھے تھے اب بعد میں پڑھے، دونوں میں فرق ہے نا؟ فرق دیکھ. اوکے، چلیے شکیل بھائی آپ پڑھیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم غصاء احیا یہ لمبا مد نہیں کھینچے، 4 حرکات. غصاء احوا معتد عصیم اذ تتلا اذا تتلا اذا تتلا نارا حامیہ تسقى من عين آنية یا مد ہے. آنية آنیہ. آنية پھر ایک بار. غصاء أحوى معتد عصيم إذا تتلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ویری گڈ. آپ کے پاس یہ ایپ ہے؟ ہے صاحب. ہاں، یہ ایپ میں یہ پیج پہ جا کے یہ ایک بار جی سن لیجئے آپ، اچھا سا پریکٹس ہو جائیں گا. ٹھیک ہے، جی پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی. جی جی آج جو پڑھے یہ رول کا نام کیا ہے؟ تنوین اظہار. اظہار ہے. اظہار میں، اظہار شفوی میں فرق 2 چیزیں ہیں، امپورٹنٹ چیزیں. اظہار شفوی میں میم ساکن کے بعد 26 لیٹرز میں سے کوئی آئیں گا، یعنی ہم کس کے اوپر وہاں پہ دیکھ رہے، کس کے اوپر ٹارگٹ ہے وہاں پہ؟ اظہار شفوی میں میم میم کے ساکن ہے. میم ساکن. اور اظہار کے اندر کس پہ ٹارگٹ ہے؟ نون کے اوپر، اور نون کے بعد نون کے اوپر. حرف حلقی کے 6 لیٹر جو نہیں اظہار کے 6 نہیں، ہم لیٹر. ٹارگٹ کس کو کریں؟ کیا دکھنا چاہیے ہمیں؟ نون نون اور تنوین. نون تنوین ساکن یا یا تو نون نون تنوین. ساکن. ٹھیک ہے، جی وہاں پہ صرف میم ساکن کو دیکھ رہے ہیں ہم. یہاں پہ تنوین یا تو نون ساکن، دونوں نون میں ساکن. کوئی بھی ایک چیز دکھی جب یہ اپلائی ہوں گا، نہیں تو اپلائی نہیں ہوں گا. ٹھیک، یہ پہلا ڈفرنس ہے دونوں میں. میم ساکن الگ ہے، تنوین نون ساکن الگ ہے، دونوں میں الگ الگ. یہ پہلا فرق یہ دکھ رہا. دوسرا فرق یہ ہے، اظہار شفوی میں 26 لیٹرز آنا چاہیے میم ساکن کے بعد. اظہار میں تنوین نون ساکن کے بعد صرف 6 لیٹرز آنا چاہیے. سمجھے؟ جی اب بولیے کوئی تو بھی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جی اظہار شفوی میں میم ساکن کے بعد 26 حرف جو ہے اس کو اظہار شفوی بولتے ہیں. اور جی میم ساکن جو اظہار ساکن میں، سوری، اظہار میں اظہار شفوی میں میم کو کلیئر اور صاف پڑھنا ہے، صاف اور جلدی پڑھنا ہے. جلدی پڑھنا ہے، رائٹ. جی. اور اظہار میں نون ساکن یا تنوین کے بعد جو اظہار کے 6 لیٹر آتے اس کو کلیئر اور نون کو کلیئر اور صاف پڑھنا. ویری گڈ. اب یہ پیج نمبر 13 آپ کے پاس کتاب ہے تو اس میں نکال کے دیکھیے. یہ 4 گروپ جو ہے نا یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. یہ اظہار کا گروپ ہے، 6 لیٹرز ہو گئے. اقلاب کا 1 لیٹر ہے، 1 حرف ہے. ادغام کے 6 لیٹرز ہے. اخفاء کے 15 لیٹرز ہے. ٹھیک ہے، اس میں آسان طریقہ یہی ہے، یہ ہمیں حرف حلقی پہلے معلوم ہے تو اسی کا نام اب بدل کے حرف اظہار بول رہے ہیں. یعنی حرف اظہار بولیے آپ یا حرف حلقی بولیے، دونوں کا گروپ ایک ہی ہے، 6 لیٹرز کا گروپ. ٹھیک. حرف اقلاب میں با آ رہا، وہی با یہاں پہ لے لیجئے، یہ با کے ساتھ یہ با کو رکھ لیجئے. یہ 6 لیٹرز، یہ 6 حروف ہو گئے، ایک حرف ہو گیا. 6 اور 1 7 حروف ہو گئے. حروف ادغام میں یرملون بولیں گے اس کو، یا را میم لام واو نون، یرملون ہے. یہ کتنے لیٹرز دکھ رہے ہیں؟ 6 لیٹرز دکھ رہے ہیں. اب یہ 6 ہو گئے، 6 ہو گئے 12 اور ایک 13 نکال دیے تو بچے سے پورے حروف اخفاء ہے. اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 3 یاد رکھ لیے تو اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بچے سے پورے اخفاء کے لیٹرز آ جائیں گے آپ کے سامنے. جی ٹھیک ہے نا؟ جی
تو انشاءاللہ اگلے کلاس میں اقلاب کے بارے میں پڑھیں گے اور ٹائم ملا تو ادغام کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. میں تھوڑا سلو جا رہا ہوں Last- کیونکہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر سمجھنا چاہیے. جی سر انشاءاللہ. لاسٹ جی. کلاس کی وہ لنک اپلوڈ نہیں کرے سر. نہیں ریکارڈ بھیجے ریکارڈنگ ریسنٹلی بھیجے. بھیج. اوکے اوکے میں دیکھا. بھیجا نا میں. جی بھیجے ہاں سر. بھیج دو. اوکے اگر آپ کو اوکے نہیں ملا تو مجھے واٹس ایپ کریے میں دوبارہ بھیج دوں. اوکے سر شکریہ. اوکے اوکے پھر انشاءاللہ پھر اگلے کلاس میں ملیں گے. سبحانک اللہم انشاءاللہ. وبحمدک اشہد ان لا الہ الا السلام انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.